سب سے پہلے اہم خبریں۔ ضلع گاندربل میں بھارتی فورسز کی جانب سے ایک اور مبینہ جعلی مقابلہ، ایک نوجوان شہید۔ رشید احمد مغل کو آپریشن کے بعد عسکریت پسند قرار دینے پر اہل خانہ کا رد عمل۔ یو اے پی اے کے تحت کولگام کے ڈاکٹر اور ان کی اہلیہ کے خلاف فرد جرم عائد۔ ہیلتھ ورکرز کا دوسرے روز بھی احتجاج۔ ہرید کانفرنس کی طرف سے کشمیر کی صورتحال پر عالمی برادری سے نوٹس لینے کا مطالبہ۔ مقبوضہ کشمیر میں 5 لاکھ سے زائد خاندان بے گھر ہونے کا انکشاف۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر کے ضلع گاندربل میں بھارتی فورسز کی جانب سے بے گناہ کشمیری نوجوانوں کو مبینہ جعلی مقابلوں میں شہید کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ تازہ واقعہ علاقہ راما میں پیش آیا، جہاں ایک شہری کو آپریشن کے دوران شہید کر دیا گیا۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق شہید ہونے والے نوجوان کی شناخت رشید احمد مغل کے نام سے ہوئی۔ بھارتی فورسز نے انہیں آپریشن کے بعد عسکریت پسند قرار دیا، تاہم ان کے بھائی اعجاز احمد نے اس دعوے کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ رشید ایک عام شہری تھا جو منگل کی صبح گھر سے نکلا تھا لیکن واپس نہ آیا۔ ان کے مطابق بدھ کے روز تلاشی کی کارروائی کے دوران انہیں جعلی مقابلے میں شہید کیا گیا۔ اہل خانہ نے واقعے کی مکمل اور شفاف تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے۔ ادھر بھارتی پولیس کے کاؤنٹر انٹیلیجنس کشمیر ونگ نے کالے قانون یو اے پی اے کے تحت ضلع کولگام کے رہائشی ڈاکٹر عمر فاروق اور ان کی اہلیہ اختر کے خلاف فرد جرم عائد قرار دیا ہے۔ ان پر دختران ملت سے وابستگی، آزادی پسند سرگرمیوں میں حصہ لینے اور سوشل میڈیا پر مواد شیئر کرنے کے الزامات لگائے گئے ہیں۔ دونوں کو گزشتہ برس نومبر میں گرفتار کیا گیا تھا اور ان کے خلاف سری نگر میں قائم NIA کی خصوصی عدالت میں مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ ہیلتھ ورکرز نے اپنے دیرینہ مطالبات کے حق میں آج دوسرے روز بھی سری نگر اور دیگر اضلاع میں احتجاج جاری رکھا۔ مظاہرین اجرتوں میں اضافے اور ملازمت کے تحفظ کا مطالبہ کر رہے ہیں اور حکومت سے فوری اقدامات کی اپیل کی ہے۔ کل جماعتی ہرید کانفرنس کے ترجمان ایڈوکیٹ عبدالرشید منہاس نے سری نگر میں جاری ایک بیان میں کہا کہ بی جے پی اور RSS کے ایجنڈے پر شدید تشویش ظاہر کی اور انہوں نے کہا کہ کشمیریوں کی شناخت ختم کرنے اور آبادی کے تناسب میں تبدیلی کی منظم کوششیں کی جا رہی ہیں۔ انہوں نے عالمی برادری سے مطالبہ کیا کہ وہ اس صورتحال کا نوٹس لیں اور مسئلہ کشمیر کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل کروانے کے لیے کردار ادا کریں۔ مقبوضہ جموں کشمیر کی اسمبلی میں حکام نے اعتراف کیا ہے کہ علاقے میں 5 لاکھ سے زائد خاندان بے گھر ہیں اور ان کے پاس کوئی زمین یا جائیداد موجود نہیں ہے۔ یہ اعداد و شمار علاقے میں ترقی کے حوالے سے کیے جانے والے دعووں کے برعکس صورتحال کی عکاسی کرتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی اس وقت تک کی خبریں ختم ہوئی۔ تازہ ترین خبروں اور تبصروں کے لیے جڑ رہیے سنا FM 89.4 کے ساتھ۔